بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور کی ضلعی انتظامیہ نے تحریک انصاف کو آج ریلی نکالنے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں دفعہ 144 کے نفاذ کو ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا ہے، اس کی بھی سماعت ہے۔ جبکہ عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دوں گا، یہ کہنا ہے سول جج رانا مجاہد رحیم کا، جو خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں عمران خان کو بلا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آج اگر عمران خان پیش نہیں ہوتے تو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو جائیں گے۔ جبکہ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ میری گرفتاری کی صورت میں پلان موجود ہے۔ وہ پلان کیا ہے اس پر بھی ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ جبکہ عدلیہ اور فوج جو ہے اگر وہ اپنا کام کرے تو سیاست کے اندر میچورٹی آ سکتی ہے۔ نون لیگ کے حلقوں کی جانب سے فوج کے اوپر جو ہے وہ ہلکی سی تنقید کی گئی ہے، وہ تنقید کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ جبکہ الیکشن کمیشن لگتا ہے کہ اب پنجاب کی حد تک کم از کم الیکشنز کروانے پر مجبور ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ امیدواروں کو بغیر رکاوٹ کاغذات نامزدگی جاری کیے جائیں۔ تو یہ اب تک کی جو خبریں آ رہی ہیں اس پر میں آج کی ویڈیو میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے عمران خان کی آج کی ریلی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو لاہور کے صدر ہیں شیخ امتیاز، ان کی درخواست پر تحریری اجازت یہ دی گئی ہے، اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی آئی سے بیان حلفی لینے کے بعد یہ تحریری اجازت دی گئی ہے، اور تحریری اجازت نامے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی رضاکار ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ پی ٹی آئی ذمہ داران متعلقہ سیکیورٹی ضلعی انتظامیہ اور ٹریفک پولیس سے مکمل تعاون کریں گے۔ اجازت نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچنے پر پی ٹی آئی انتظامیہ ذمہ دار ہوگی۔ عدلیہ اور اداروں کے خلاف تقاریر کی اجازت نہیں ہوگی۔ ساؤنڈ سسٹم کے استعمال سے متعلق قانون کی پاسداری کی جائے گی۔ اجازت نامے کے متن کے مطابق کاروباری مراکز کو بند کرنے، نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ کارکن تمام متعلقہ افراد ڈنڈے یا کوئی ایسی چیز ساتھ نہیں لے جا سکیں گے۔ ریلی کے لیے کسی بھی جگہ کوئی استقبالیہ کیمپ نہیں لگایا جائے گا، اور ریلی روٹ پر کسی بھی طرح وال چیکنگ نہیں ہوگی۔ زبردستی کسی کو جلوس میں شامل نہیں کیا جائے گا، اور ریلی کو جو ہے وہ 5:30 بجے جو ہے وہ ختم کیا جائے گا۔ اب ایک جانب ضلعی انتظامیہ کی جانب سے عمران خان کو ریلی کی اجازت دی گئی ہے، تو وہیں حامد میر کے بھائی جو عامر میر ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ بدتمیزی اور دریدہ دینی میں سب سے آگے نکلے ہوئے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ جناب یہ وزیر اطلاعات پنجاب بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 6 مارچ تک جو ہے وہ کسی کو میں ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تو آج عمران خان جو ہے وہ لاہور کے اندر ریلی نکالنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عامر میر اس حوالے سے کیا کرتے ہیں، کیا پنجاب پولیس دوبارہ حرکت میں آتی ہے یا نہیں۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں دفعہ 144 کے نفاذ کو جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اور حماد اظہر نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی ہے، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کی ریلی کو سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ نگران حکومت نے دفعہ 144 نافذ کر کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، جبکہ مریم نواز کو جلسے جلوسوں کی اجازت دے کر تحریک انصاف کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے۔ لاہور میں دفعہ 144 کے نوٹیفیکیشن کو جب تک الیکشن کی کمپین جاری ہے اس وقت تک کل عدم قرار دیا جائے۔ جبکہ عمران خان کے حوالے سے اس وقت جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سول جج رانا مجاہد رحیم نے خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں ریمارکس دیے ہیں کہ عمران خان نہیں آتے تو وارنٹ گرفتاری جاری کر دوں گا۔ سیشن عدالت میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے خلاف خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ سول جج رانا مجاہد رحیم کی عدالت میں عمران خان کے وکیل نعیم پنجوتھا پیش ہوئے ہیں، اور عمران خان کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی۔ سیکیورٹی خدشات پر عمران خان کی حاضری سے استثناء کی یہ درخواست ہے، جس پر جج نے ریمارکس دیے ہیں کہ عمران خان نہیں آتے تو وارنٹ جاری کر دوں گا، عدالتی اوقات میں نہ آئے تو ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوں گے۔ اب اس وقت جو ہے وہ سیشن عدالت نے 12:30 تک سماعت کا وقفہ لیا ہے،
اور عدالت نے عمران خان کو کیس کی کاپیاں دینے کے لیے آج طلب کر رکھا ہے۔ ان کے خلاف تھانہ مارگلہ میں یہ جو ہے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اب عمران خان نے کہا ہے کہ ان کی گرفتاری کی صورت میں پارٹی کی جو پلاننگ ہے وہ تیار ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جنہوں نے NRO لیا ان کو مجھ سے خطرہ تو ہونا ہی ہے، ملک کا کوئی قانون ہے یا اسے ملکہ کے حکم پر چلانا ہے، اختلاف کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اداروں سے لڑائی کریں گے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ صرف عدلیہ ہی ملک کو تباہی سے بچا سکتی ہے، اگر یہ ہم سے بہتر معیشت چلاتے تو میں چپ کر کے الیکشن کا انتظار کرتا۔ ملک مقروض کر کے پیسے باہر لے گئے تو یہ ملک کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ صاف شفاف انتخابات کے علاوہ ملک کو دلدل سے نکالنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر عمران خان کا کہنا تھا کہ جامپور کے الیکشن سے ان کی کانپیں ٹانگنے لگی ہیں، ان کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ کسی طرح الیکشن سے نکلو۔ ان کا پلان تھا ہم سب کو باہر کر کے الیکشن کراتے۔ آج جتنے لوگ تھے مجھے خوف ہوا کہ نکلتے تو خون خرابہ ہوگا۔ ہم عدالت کے پاس جا رہے ہیں کہ ہمیں عدلیہ سے جو ہے وہ ROs چاہیے۔ اور عمران خان کا کہنا تھا کہ مریم نواز کو جلسوں کی اجازت ہے، ہمیں نہیں، کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ نون لیگ کا بیڑا غرق میری وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ نواز شریف نے اپنی بیٹی کو اوپر بٹھا رکھا ہے۔ نون لیگ کے پرانے لوگ اس خاتون سے آرڈر لیں گے جس نے 1 گھنٹہ بھی کام نہیں کیا، وہ ہر دوسرے روز ایسی بات کر دیتی ہے جس سے ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ گرفتاری کی صورت میں عمران خان کا کہنا تھا کہ پلاننگ تیار ہے، وقت پر بتائیں گے۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو آرمی چیف بناؤ، یہ گیم اپنا کھیل رہے تھے اور مجھے استعمال کیا جا رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ اسے کہتے ہیں کہ دوسرے کے ہاتھ باندھو اور اگلے کے ہاتھ میں بندوق پکڑا دو۔ تو عمران خان کی جانب سے ایک خدشہ جو ہے وہ اس وقت ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو آج کی ریلی ہونے جا رہی ہے جس کا آغاز دوپہر 2 بجے کے بعد ہونا ہے، اس میں عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے بتایا کہ خاتون جج کو جو دھمکی دینے کا کیس ہے اس میں بھی پیش نہ ہونے کی صورت میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی دھمکی جو ہے وہ جج کی جانب سے آ چکی ہے۔ مفتاح اسماعیل کا بھی کہنا ہے کہ اگر عدلیہ اور فوج اپنا کام کرے تو سیاست میں میچورٹی آ سکتی ہے۔ عدلیہ آئین کے حساب سے نہیں اپنی منشا کے حساب سے کام کرتی ہے، کبھی آئین کی پاسدار بن جاتی ہے، کبھی ڈاکٹرائن اور کبھی ججز ہم خیال ہو جاتے ہیں۔ حکومت کا کام پولیس اسٹیشن اور کورٹ چلانا ہے، پیٹرول پمپس چلانا نہیں ہے۔ جبکہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہنا تھا کہ ملک میں معاشی بحران ہے، ہم سری لنکا نہیں ہیں، ملک ڈیفالٹ ہوا تو یہاں لوگ آگ لگائیں گے، یہاں سب کے پاس مسلح جتھے ہیں، ہمیں ملک سے نفرتیں ختم کرنی ہوں گی۔ تو دوسری جانب ایک جانب یہ سب باتیں ہو رہی ہیں الیکشن کے حوالے سے، جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے بھی بڑا اعلان کیا ہے اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرانا شروع کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور ROs کو مراسلہ جاری کیا ہے جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ شکایات ملی ہیں، ROs امیدواروں کو کاغذات نامزدگی نہیں دے رہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ امیدواروں کو بغیر رکاوٹ کاغذات نامزدگی جاری کیے جائیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق امیدواروں کی سہولت کے لیے DROs اور ROs دفاتر آج بھی کھلے رہیں گے۔ تو یہ ایک اس لحاظ سے اچھی خبر ہے کہ الیکشن کمیشن کم از کم پنجاب کی حد تک جو ہے وہ الیکشنز کروانے میں سیریسنس دکھا رہا ہے۔ اب آج لاہور میں عمران خان کی ریلی کا آغاز ہے، جبکہ رانا جو حامد میر کے بھائی عامر میر ہیں ان کی جانب سے اس ریلی کو روکنے کی وارننگ بھی ہے، جبکہ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری بھی اس وقت جاری ہو سکتے ہیں۔ جبکہ عمران خان نے اپنی گرفتاری کی صورت میں پلان B کا بھی بتا دیا ہے۔ اب وہ پلان B کیا ہے، اگر عمران خان گرفتار ہوتے ہیں تو وہ بھی جلد سامنے آ جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔